ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو کٹو مرو شور مچاتے کیوں ہوں۔ مولانا توقیر رضا خان کی گرفتاری کے بعد جس طرح مسلمانوں کے درمیان چپی ہے، خاموشی ہے، علماء کے درمیان، لیڈرز کے درمیان اور مسلم رہنما کے درمیان ایک طرح سے ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، یہ بے حد افسوس کی بات ہے۔ مولانا توقیر رضا خان پر اب جس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس نے اور حیران کر دیا ہے، اور اب واضح ہو گیا ہے کہ مولانا توقیر رضا خان کو بلی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ مولانا توقیر رضا خان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنے کی تیاری ہے، اور پولیس مولانا توقیر رضا خان، ان کے چاہنے والے، ان کے جاننے والے، ان کے دور دراز کے رشتہ دار ہر ایک تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کے گھروں کو سیل کیا جا رہا ہے، ان کی پراپرٹی کو یا ان کے جو کاروبار ہے ان سب کو تالا لگایا جا رہا ہے، اور ہندوستان میں ایک طرح سے چپی سادھ لی گئی ہے۔ یا کچھ ہمارے لیڈرز ہیں، کچھ رہنما ہیں، ان کی طرف سے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے وہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوسٹر نہ لگائیں، بینر نہ لگائیں۔ اس ٹرینڈ کو مسلمانوں کو بند کر دینا چاہیے۔ سب سے پہلے خبر جان لیجئے کہ پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور ہر اخبار میں یہ خبر آج چھپی ہوئی ہے کہ مولانا توقیر رضا خان کے گھر سے پیٹرول بم برآمد ہوا ہے، ان کے گھر سے غیر قانونی ہتھیار ملے ہیں، اور دوسری چیزوں کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا توقیر رضا خان کے گھر پر جو ہتھیار ملے ہیں ان کا پولیس کے خلاف استعمال کیا گیا تھا، پولیس پر ان ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا تھا۔ مولانا توقیر رضا خان کو اب بریلی میں ہوئے معمولی وائلنس کا پورا ذمہ دار اور میڈیا کی زبان میں ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے، جبکہ بریلی میں اس دن ہوا کیا تھا۔ پچھلی کئی ویڈیو میں نے بتایا کہ مسلمان اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ لے کر، بینر لے کر اسلامیہ گراؤنڈ جا رہے تھے۔ مولانا توقیر رضا خان کو پولیس نے گھر میں نظر بند کر رکھا تھا، وہ میدان میں کہیں پر موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد پولیس نے ان لوگوں کو روکا، کہا اسلامیہ میدان مت جاؤ۔ مسلم نوجوان نہیں مانے، انہوں نے کہا ہم جائیں گے، اور اس کے بعد پولیس نے لاٹھی چلا دیا۔ پولیس نے دوڑا کر ان لوگوں کو پیٹا، پولیس نے ہر طرح سے ان کو پریشان کیا۔ جس گلی میں مسلم نوجوان تھے وہاں پولیس نے ان پر لاٹھیاں چلائی، ڈنڈے چلائے۔ پولیس نے کہا کہ ہمارے 30 افراد بھی، یعنی 30 پولیس کرمی بھی گھائل ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، جبکہ پولیس کے ان دعووں میں بھی کوئی صداقت نہیں، کوئی سچائی نہیں۔ اس کے بعد یوگی آدتیہ ناتھ کا جس طرح بیان سامنے آتا ہے، اس نے صاف بتا دیا کہ پہلے سے پلاننگ تھی، پوری تیاری تھی، مولانا کو جان بوجھ کر پھنسایا گیا ہے، اور اب یہ جو خبر سامنے آئی ہے، اور پولیس کا یہ پرانا طریقہ ہے، پرشاسن کی یہ پرانی روایت ہے کہ اگر کسی پر NSA لگانا ہے، کسی پر UAPA لگانا ہے، کسی کو جیل میں لمبا رکھنا ہے تو اس پر کچھ ایسا الزام لگاؤ، اور الزام لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے پولیس نے میڈیا میں بیان دیا، مولانا کے گھر سے پیٹرول بم ملے، غیر قانونی ہتھیار ملے، ان ہتھیاروں سے دنگا کرانے کی سازش تھی، پورے ماسٹر مائنڈ مولانا ہے۔ ادھر یوگی آدتیہ ناتھ لگاتار بول رہے ہیں کہ مولانا یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی اور کی سرکار ہے، وہ بھول گیا کہ BJP کی سرکار ہے، ہماری سرکار ہے، ایسا سبق سکھائیں گے کہ کئی نسلیں یاد رکھے گی، مولانا کی جہنم کا ٹکٹ ہم نے کٹوا دیا ہے۔ مطلب اب سوچ نہیں سکتے کہ کوئی یوگی اس طرح کی بات کر سکتا ہے، CM کی زبان سے اس طرح کی باتیں کہی جا سکتی ہے، لیکن یوگی آدتیہ ناتھ لگاتار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور اب مولانا توقیر رضا خان کے جو چاہنے والے ہیں ان پر بھی ایکشن لیا جا رہا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ NDTV نے ایک خبر شائع کی ہے، اور دوسرے اخبارات میں بھی خبر سامنے آئی کہ ہوٹل اسکائی لاک ہے، اور بریلی میں بالکل پرائم لوکیشن پر یہ ہوٹل ہے۔ اسی طرح اس کے بازو میں ایک اور پراپرٹی ہے، فہم لون، یہ بھی ایک ہوٹل ہے۔ اس کے بعد فلورا گارڈن ہے، ایک اور بہت شاندار پراپرٹی ہے۔ تو 4 ایسی پراپرٹی ہے جس کو سیل کر دیا گیا ہے، اور الزام بس اتنا ہے کہ ان ہوٹل کے مالکوں نے، اس پراپرٹی سے تعلق رکھنے والوں نے مولانا توقیر رضا خان کو سپورٹ کیا تھا، یا ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا، ان کے گھر میں مولانا توقیر رضا خان رکے تھے۔ خود مولانا توقیر رضا خان نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے اعلان کر رکھا تھا اور کہا تھا کہ وہ جمعہ کی نماز کے بعد DM کے ہاں جائیں گے، میمورنڈم دیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ آئی لو بولنا مسلمانوں کا بنیادی حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے سے مسلمانوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اسلامیہ میدان میں جمع ہونے کی کوئی کال نہیں دی تھی، نہ اس طرح کی کوئی اپیل کی تھی۔ ان کے لیٹر ہیڈ کا کسی نے استعمال کیا، بار بار مولانا توقیر رضا خان یہ کہہ رہے تھے
تو مولانا توقیر رضا خان اپنے گھر میں رہنے کے بجائے اپنے ایک دوست کے گھر میں تھے۔ مولانا نے بتایا کہ اپنے گھر میں وہ جب بھی رہتے ہیں اور کوئی بھی موومنٹ چلاتے ہیں، کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں، پولیس انہیں اپنی حراست میں لے لیتی ہے، نظر بند کر دیتی ہے اور مولانا کہیں نہیں جا پاتے ہیں۔ اس لیے مولانا اپنے ایک دوست کے گھر میں چلے گئے، کوئی جمعہ کی نماز ادا کریں گے، اس کے بعد میمورنڈم دینے جائیں گے، اور پولیس وہاں تک پہنچ گئی، کسی نے مخبری کی، غداری کی، مولانا کی خبر لیک ہو گئی۔ تو اب اس وجہ سے ان کے گھر کو سیل کیا جا رہا ہے، ان کے ہوٹل کو سیل کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ کون سا انصاف ہے؟ اور جب یہ سب معاملہ ہو گیا تو المیہ یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ملت میں، مسلمانوں میں خاموشی ہے، کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ واحد ایک آرگنائزیشن ہے جماعت اسلامی ہند، جس نے اس پورے معاملے پر اپنا ایک بیان جاری کیا۔ جماعت اسلامی ہند کے امیر جناب سید سعادت اللہ حسینی کی طرف سے ایک پریس ریلیز کل میڈیا کو بھیجی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ مولانا توقیر رضا خان کی گرفتاری بلا وجہ ہے، ان کے اوپر جتنے الزامات لگائے گئے ہیں وہ سب بے بنیاد ہے، اور ایک پولیٹیشین نے، ایک سیاستدان نے جس طرح کی بھاشا کا استعمال کیا ہے، جس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا ہے، بھارت میں ایسی امید نہیں تھی۔ تمام الزامات کو واپس لینا چاہیے، مولانا توقیر رضا خان کو فوراً رہا کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے بھی کہا گیا کہ بھارت ایک ایسا دیش جہاں جمہوریت ہے، جہاں سیکولرزم ہے، وہاں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے پر کنٹروورسی پیدا کر دی گئی ہے، ان کو، مسلمانوں کو اس طرح کا نعرہ لگانے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ ادھر کئی ایسے رہنما ہیں جنہوں نے کہا کہ اس ٹرین کو ختم کر دینا چاہیے۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وہ ممبر ہیں اور ایکٹیو ممبر ہیں۔ ان کا ایک بیان سامنے آیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرین روک دینا چاہیے۔ جس طرح مسلمان آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر لگا رہے ہیں، بینر لگا رہے ہیں، یا اس طرح کی ریلیاں نکال رہے ہیں، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ عمران مسعود سہارنپور سے کانگریس کے ایم پی ہیں، ان کا ایک بیان سامنے آیا، وہ کہہ رہے ہیں آئی لو محمد ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہر مسلمان کے لیے محمد سے محبت ضروری ہے، تو اس کے لیے ہمیں سڑکوں پر یوں اترنا، اس طرح قانون کو ہاتھ میں لینا، اس کی ذرہ برابر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جس طرح یہ لوگ بیان دے کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا توقیر رضا خان نے دنگا کرانے کی کوشش کی تھی، انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا تھا، یا پولیس کا جو نریٹو ہے وہی سچ ہے، یہ سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ آخر پولیس کے نریٹو اور پولیس کے بیانیہ کو کیسے سچ مانا جا سکتا ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ پولیس اب مولانا توقیر رضا خان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنا چاہتی ہے، ان کو پھنسانا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے بھی 14-15 مرتبہ مولانا توقیر رضا خان کو جیل میں جانا پڑا ہے، بے شمار ان پر مقدمات عائد کیے گئے، اور ہمیشہ ان پر جو مقدمہ عائد کیا گیا مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کی وجہ سے، مسلمانوں کے لیے بولنے کی وجہ سے، مشکل گھڑی میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے، مولانا نے کھل کر کئی مرتبہ بجرنگ دل کو چیلنج کیا، بجرنگ دل کو غنڈوں کی آرگنائزیشن اور جماعت کہا، اس پر پابندیاں لگانے کی مانگ کی، اور اس طرح بے باکی کے ساتھ، اس طرح ہمت اور جرأت کے ساتھ عموماً دوسرے رہنما نہیں بول پاتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند کے علاوہ دیش کی کسی بھی آرگنائزیشن نے مولانا توقیر رضا خان کی حمایت میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے، کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ ہاں کچھ پولیٹیکل لیڈروں نے ضرور بولا ہے، جیسے اقرا حسن نے یوگی آدتیہ ناتھ کے بارے میں کہا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں تانا شاہی ہے، اور تانا شاہی زیادہ دیر تک نہیں چلتی ہے۔ اسی طرح شیو پال صاحب کا ایک بیان سامنے آیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش کے سی ایم نے جس طرح کی گھٹیا بھاشا کا استعمال کیا ہے، تاریخ میں آج تک کسی بھی سی ایم نے اس طرح کی بھاشا کا استعمال نہیں کیا، کچھ اور لوگوں نے بولا، اور نہ ہی کسی پولیٹیکل لیڈر نے مولانا توقیر رضا خان کی گرفتاری پر لب کشائی کی ہے، ان کی گرفتاری کو غلط ٹھہرایا ہے۔ راہل گاندھی ہو، اکھلیش یادو ہو، تیجسوی یادو ہو، یا دوسرے لیڈرز ہوں، ان سب نے بھی چپی سادھ رکھی ہے، جن سے امیدیں رہتی ہے، یا جن کو مسلمان اپنا رہنما مانتے ہیں، اپنا لیڈرز مانتے ہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پولیس نے ایک نریٹو دیا، اور گودی میڈیا نے اسی نریٹو کو چلایا کہ بریلی میں مسلمانوں نے پتھراؤ کیا، بریلی میں مسلمانوں نے پولیس پر حملہ کیا، بریلی میں مسلمانوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، اور پولیس کو اس کے جواب میں یہ کارروائی کرنی پڑی۔ ایک طرح سے نریٹو دیا گیا اور اسی پر مسلمانوں نے عمل کر لیا۔ سچائی اس کے برخلاف ہے۔ حقیقت
حقیقت اس سے کوسوں دور ہے۔ سچائی یہی ہے کہ پولیس نے پہلے سے پلاننگ کی تھی، پہلے سے موقع کی تلاش میں تھی، جان بوجھ کر یہ سب کیا گیا، اور مولانا توقیر رضا خان پر اب NSA اور UAPA لگانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے لیے گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے۔ پرشاسن کا یہ پرانا رویہ ہے کہ کسی کو بھی اگر پھنسانا ہوتا ہے، لمبے عرصے تک جیل میں رکھنا ہوتا ہے، تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا جھوٹا نریٹو تیار کیا جاتا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا بتایا جاتا ہے، یا کم از کم ان کے گھروں پر کچھ چیزیں ایسی رکھ دی جاتی ہے جس کو بہت بڑا بنا کر پیش کر دیا جائے، جس سے ان کو ماسٹر مائنڈ بتایا جائے، جس سے ان کے اوپر دیش دروہ کا مقدمہ تک درج کر دیا جاتا ہے۔ اتر پردیش کے ہی فتح پور سے خبر سامنے آئی، جہاں مسلمانوں نے اپنے گھروں پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر لگایا تھا، بینر لگایا تھا، اور پولیس نے آئی لو محمد کے ان پوسٹروں کو، ان بینروں کو ہٹا دیا۔ پولیس نے کہا اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ مہاراشٹرا کے اہلیا نگر میں ہوا۔ مہاراشٹرا کے اہلیا نگر میں جو نودرگا مورتی ہوتی ہے، اس کے سامنے زمین پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا، اور وہاں آئی لو محمد کی بے حرمتی کی جا رہی تھی۔ لوگ اس پر پاؤں رکھ کر چل رہے تھے، اپنی چپلوں سے جا رہے تھے، اور نودرگا مورتی کے سامنے لکھنے کا مقصد ہی تھا توہین کرنا، اپمان کرنا۔ اور جیسے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ اس طرح اہلیا نگر میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے عزتی کی جا رہی ہے، اپمان کیا جا رہا ہے، توہین کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو برداشت نہیں ہو سکا۔ مسلمان فوراً اس جگہ پر پہنچتے ہیں، ویرودھ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور پولیس پر دباؤ بناتے ہیں کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح یہاں پر مذاق اڑایا گیا ہے، اس سلسلے کو فوراً بند کیا جائے۔ جن لوگوں نے اس طرح لکھا ہے اس کے خلاف فوراً کارروائی کی جائے، ایکشن لیا جائے، لیکن پولیس نے کچھ بھی سیریس نہیں لیا۔ اس کے بعد ہنگامہ ہوتا ہے، آپس میں ایک طرح سے جھڑپ ہو جاتی ہے، اور پھر پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ یہاں بھی مسلم نوجوانوں کو دورہ کر پولیس نے پیٹنے کا کام کیا، لاٹھی چارج کر دیا، اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اس کے خلاف پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اب خبر یہ ہے کہ 30 مسلم نوجوانوں کو اہلیا نگر میں پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر بھی اتر پردیش کے وارانسی سے سامنے آئی۔ اتر پردیش کے وارانسی سے تعلق رکھنے والے ہیں محمد شاہد خان، اور یہ ہاکی کے کپتان رہ چکے ہیں۔ انڈیا کو اولمپک میں شاندار مقام دلانے والے ہیں، یعنی ہاکی میں جو انڈیا کا نام روشن ہوا اس میں شاہد خان کا اہم کردار رہا، لیکن وارانسی میں روڈ چوڑا کرنے کے نام پر ان کا جو آبائی گھر تھا، خاندانی گھر تھا، اس کو بلڈوز کر دیا گیا۔ شاہد خان نے پرشاسن سے اپیل کی، مدد کی گہار لگائی، اور کہا کم از کم ایک دن کا موقع دو، ہمارے سامان رکھے ہوئے ہیں، ہماری ضرورت کی چیزیں وہاں رکھی ہوئی ہے، ان کو ہمیں نکالنا ہے، ان کو دوسری جگہ شفٹ کرنا ہے، لیکن پرشاسن نے اس کی پرمیشن نہیں دی، ایک دن کی بھی مہلت نہیں دی گئی۔ اور آپ ذرا سوچئے سمجھے، ہاکی کا جو کیپٹن رہ چکا ہے، اولمپک میں جس نے انڈیا کو شاندار جیت دلائی، فرسٹ رینک دلایا، اس بندے کے گھر کو بغیر کسی مہلت کے بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کی خبریں اور بھی کئی جگہوں سے سامنے آئی ہے، جیسے اجین سے خبر سامنے آئی، جہاں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر مسلم نوجوانوں نے لگا رکھا تھا، اس پوسٹر کو پولیس پرشاسن نے ہٹا دیا۔ دوسری طرف آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں یا اس کے کاؤنٹر میں لگاتار آئی لو مہادیو لکھا جا رہا ہے، آئی لو رام لکھا جا رہا ہے، آئی لو یوگی، آئی لو بلڈوزر، یا الگ الگ بھگوانوں کا نام جوڑا جا رہا ہے آئی لو کے ساتھ۔ لیکن ان تمام لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کاپی ہوتا ہے، کاپی کبھی اوریجنل نہیں ہو سکتا۔ آئی لو محمد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اظہار ہے، جو ٹرینڈ چلا ہے، یہ اوریجنل ہے، یہ دل سے محبت ہوتی ہے، اور لوگ اس کے کاؤنٹر میں آئی لو مہادیو لکھ رہے ہیں۔ کل یہ مدعا پرانا ہو جائے گا، پھر یہ آئی لو مہادیو لکھنا بھول جائیں گے۔ جس طرح مسلمان جب نماز ادا کرتے ہیں تو یہ ہنومان چالیسا کا پاٹھ کرنے لگتے ہیں۔ ٹرین سے کئی مرتبہ ویڈیو اس طرح کی وائرل ہوئی کہ مسلمان جا رہے ہیں اور ٹرین میں نماز کا وقت ہوا، انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، تو اب ان لوگوں کو یہ لگا کہ مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں تو ہم اس کا جواب کیسے دیں، کاؤنٹر میں کیا کرے، تو ان لوگوں نے ہنومان چالیسا کا پاٹھ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ کبھی یہ ہنومان چالیسا کا پاٹھ کرتے نظر نہیں آتے ہیں، اور وہ بھی دیکھ کر یہ ہنومان چالیسا کا پاٹھ پڑھتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ان کا کام ہوتا ہے
کاپی والا ہوتا ہے، مسلمانوں کی نقل کرتے ہیں، اس کے رد عمل میں کرتے ہیں اپنے من سے، اپنے دل سے اور اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق یہ کبھی کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے سے، بولنے سے جس طرح روکا جا رہا ہے، اور اس معاملے میں مولانا توقیر رضا خان کی گرفتاری کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ ایک بڑا معاملہ ہے، لیکن اس پر دیش کے مسلم رہنما جس طرح خاموش ہیں، یہ ہمارے لیڈرز کو لگتا ہے کہ آج مولانا توقیر رضا خان کی باری آئی ہے، ہم محفوظ رہیں گے، ہم سے ایسی کچھ غلطی نہیں ہوگی، تو انہیں شاید سوچ لینا چاہیے کہ ان کو بھی کسی نہ کسی طرح کا بہانہ بنا کر گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے۔ مولانا توقیر رضا خان نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان کے رشتہ داروں کو، چاہنے والوں کو پریشانی کیا جائے گا، ہر ایک کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ خود بریلی سے خبریں سامنے آ رہی ہے کہ وہاں لگاتار ریڈ ماری جا رہی ہے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، انٹرنیٹ بند ہے، کسی طرح کی خبریں وہاں سے سامنے نہیں آ رہی ہے، اور جو کچھ پولیس بتا رہی ہے وہی سامنے آ رہا ہے۔ تو جو دوسرے لیڈر سے رہنما ہیں انہیں اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا کہ جس طرح آج مولانا توقیر رضا خان کے ساتھ ہوا ہے، کل ان کا نمبر بھی آ سکتا ہے، ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرنی ہوگی، سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا، اور مضبوطی کے ساتھ سبھی کو مولانا توقیر رضا خان کی گرفتاری کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ موقع ہے اتحاد کا، موقع ہے یونٹی کا، اور اگر اس موقع پر مسلمانوں نے یونٹی کا ثبوت پیش نہیں کیا، یا مسلمانوں کو یہ لگ رہا ہے کہ مولانا توقیر رضا خان کا مسلک الگ تھا، ان کا نظریہ الگ تھا، وہ الگ شہر سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تو انہیں اپنے انجام کا بھی انتظار کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ ملا ٹائمز کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیجئے۔